ایک جانب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اعلان کرنے جا رہے ہیں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ یا دھرنے کا، دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تو اسلام آباد میں گھسنے ہی نہیں دیا جائے گا. تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس میں دو گزارشات کروں. سب سے پہلے کسی بھی جمہوری پارٹی کا، کسی بھی جمہوری شخص کا، کسی بھی سیاسی پارٹی کا، کسی بھی پاکستان کے ریاست کے سٹیزن کا یہ حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، وہ اپنے آپ کو قانون اور آئین کی حدود جو کہ طے کر دی گئی ہیں آئین پاکستان کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے اندر بھی، کہ وہ اس کے اندر رہ کے تو اپنی پروٹیسٹ کریں. جب پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت تھی اور پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا آیا تو حکومت کی طرف سے یہ بیانات نہیں دیے گئے کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح ہم نے ایسی تیاری کی ہوئی ہے کہ ناکوں چنے چبوا دیں گے اور ٹیئر گیسنگ کریں گے اور ربر بلٹس منگوا لی ہیں اور ڈرونز کے تھرو پھینکیں گے اور اسلام آباد میں کوئی گھر کے گھس کے دکھا دے. اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک لانگ مارچ آیا تو اس کی بھی رستے کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، اس کو بھی آنے دیا گیا. یہ پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگوں کو اپنی پروٹیسٹ قانون اور آئین کے مطابق ریکارڈ کروانے کا اختیار ہے، حق ہے. حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ اسلام آباد کا کچھ سینسٹیو ایریا جس کو ریڈ زون کہتے ہیں اس کو کارڈن آف کر دے، کیونکہ آئین اور قانون کے اندر بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جو ہماری سینسٹیو جگہیں ہیں جس میں ڈپلومیٹک انکلیوز ہیں، ہماری ریاست کے مختلف ادارے ہیں، کہ ان کے اوپر کوئی ان کے گرد و نواح میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، ان کو کسی طریقے کا خطرہ نہ ہو. تو حکومت وقت کے پاس قانونی طور پہ اختیار ہے کہ وہ کہیں F6 کے قریب جا کے ایک لائن لگا دیں اور کہیں کہ یہ ریڈ زون ہے، آپ اس میں نہیں گھس سکتے. لیکن یہ کہنا کہ آپ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے کہ اس میں لوگ آ کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور آپ نے اگر ابھی آپ مناسب سمجھیں تو پچھلے ہفتے کے جو ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات چلائے تھے اسی پروگرام میں، اگر وہ پھر سے چلا دیں تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہم ان کو وہ مزہ چکھائیں گے، پچھلی دفعہ تو صرف تیاری کی تھی، ٹریلر تھا، اس دفعہ اصل فلم دکھائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے انفارچونیٹلی کہ جو قانون توڑے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. نہیں 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 نہیں، حکومت وقت کا کہنا ہے کہ اگر قانون نہیں بھی توڑا جائے گا، ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی آ رہا ہوگا تو ہم اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے، ہم ٹیئر گیسنگ کریں گے، ہم ربر بلٹ چلائیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ جن کو ہم ماڈل ٹاؤن کے اندر دیکھ چکے کہ جب وہ کوئی اس طرح کا تھریٹ کرتے ہیں تو لاشوں کے انبار بھر جاتے ہیں، جن کو ہم ماضی کے اندر آپ کسی اور سے نہیں ان کی اپنی پارٹی کے عابد شیر علی صاحب سے پوچھ لیں جن کے ابھی وہ الیکشن میں کیمپین کرنے گئے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تاریخ کیا ہے، ان کے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ایلیگیشنز ان پہ اپنی پارٹی کی طرف سے لگتی رہیں وہ کیا ہے. اگر اس طرح کا ایک شخص ریاست کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے انٹیریئر منسٹر کے طور پہ یہ کہے کہ قانون کو تو گیا تو ایک سائیڈ پہ گیا، کوئی قانونی طور پہ احتجاج کرے گا یا غیر قانونی طور پہ احتجاج کرے گا، اس کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، ہر شخص کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، لوگوں کو اٹھا لیں گے، ٹیئر گیسنگ کریں گے، اسلام آباد کو بند کر دیں گے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی بندے کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ اگر 10,000 بندہ، 50,000 بندہ، 2 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ اگر اپنی ریاست کے جمہوری کیپٹل میں آ کے آئین اور قانون کے مطابق ایک پروٹیسٹ کرنا چاہے تو کیا اس کو حکومت روک سکتی ہے؟ تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں. ہاں، حکومت کو کیا کہنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو کیا کہنا چاہیے. لا منسٹر صاحب آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے، ان سے مہربانی کر کے مشاورت کر کے ایک لسٹ جاری کرتے ہیں. کہیں کہ آرٹیکل 19 جو کہ فریڈم آف سپیچ ہے، آرٹیکل 17 جو کہ فریڈم آف اسمبلی اور موومنٹ ہے، ان چیزوں کو پڑھ کے کہیں کہ یہ خد و خال ہیں، آپ اسلام آباد ضرور آئیں، آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، آپ ڈنڈا سوٹا نہیں لے کے آئیں گے، آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا تو ہم کارروائی کریں گے. اگر آپ نے کسی سیاسی عمارت کو، کسی پرائیویٹ بندے کو روکنے ڈھوکنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ہاں، قانون جہاں جہاں پہ وائلیٹ ہو، وہ کوئی شخص وائلیٹ کرے، میں کروں، آپ کریں، عمران خان صاحب کریں، شہباز شریف صاحب کریں، رانا ثناء اللہ کرے، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ بلینکٹ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم مزہ چکھا دیں گے، ناکو چنے چبوا دیں گے، گھسنے نہیں دیں گے، او بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو بادشاہ اس ملک کے جو جگہ کے اوپر گھسنے نہیں دیں گے؟ آپ سرکاری ملازم ہیں، وزیر اعظم بھی سرکاری ملازم ہے، انٹیریئر منسٹر بھی سرکاری ملازم ہے، وہ ریاست سے تنخواہ لیتا ہے ریاست کے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا. اور اگر ریاست کے اصل مالک
جو کہ عوام ہے پاکستان جی کی، سعد رسول اگر صاحب، وہ اپنا جمہوری حق اختیار کرنے کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بندہ نہیں ہے جو اس طرح کے تھریٹس ان کو کر سکتا ہے۔